اور تمام فکروں سے نجات پا لے گا، یعنی اسے تمام حاجات پوری اور تمام مشکلات حل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین، پروگرام فکر سکون کے ساتھ آپ سب کے سکون کی فکر لیے میں ہوں آپ کا میزبان اظہر اقبال صاحب۔ مشکور ہے ہم آپ سب کے، جو آپ اتنے زیادہ کمنٹ باکس میں ہمیں کمنٹ کر رہے ہیں اور واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں بہت سے پیغامات آپ کے موصول ہو رہے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے پیغامات کو بر وقت جواب دے سکیں۔ اگر کسی وجہ سے ہم جواب نہیں دے پاتے تو اس کا ایک دو دن ضرور انتظار کر لیا کریں۔ یقیناً ہم انشاءاللہ آپ کو اس کے جوابات ایک صحیح تحقیق کے ساتھ آپ کو ضرور ادا کر دیں گے۔ اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ حضرت محترم، آج میں ایک ایسی دعا آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ انسان صبح سے لے کر شام تک اپنے کاموں میں مصروف تو رہتا ہے، لیکن اپنے کام کسی کے سپرد نہیں کرنا چاہتا، اور اگر وہ کام کسی شخص کے سپرد کرتا ہے، کسی دنیاوی مخلوق کے سپرد کرتا ہے، خواہ وہ اس کی باپ کی صورت میں ہو، اولاد کی صورت میں ہو، بھائی کی صورت میں ہو، یا دیگر بالغرض اس کی زندگی کا کوئی بھی حصہ جو کسی بھی رشتے سے اس کے ساتھ جڑا ہے وہ اس کے سپرد کرتا ہے، تو وہ کام وہ اس بات میں سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ شاید اس سے ہو سکے یا نہ ہو سکے۔ اس طرح کی زندگی کے مسائل ہمیں دو چار ہمارے ذہنوں میں ہمیں ہمارے ذہنوں کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک بہت خوبصورت دعا آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، جس سے اگر آپ وہ دعا پڑھتے ہیں تو یقیناً یہ دعا 7 مرتبہ جو شخص پڑھے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام کاموں کا خود کفیل ہو جائے گا۔ آپ کو اپنا کام کسی کے سپرد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ یہ کام آپ خود اپنے رب کے سپرد کرنے جا رہے ہیں کہ مولا تیرے سپرد کیا۔ صبح شام جو شخص یہ دعا 7 مرتبہ پڑھے گا، لگاتار پڑھیں، بالخصوص اس وقت تک پڑھتے چلے جائیں جب تک آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے سارے کاموں کا جو کفیل ہے، جو اس کی ضمانت ہے، جو کفالت ہے، خود رب تعالیٰ کی ذات کرے۔ یقیناً میرا تو مشاہدہ یہی ہے کہ انسان جب تک زندہ ہے اس کو یہی کام کرنا چاہیے کہ اپنے تمام کام اپنے رب کے سپرد کر دینے چاہیے، نہ کسی اور شخص کے۔ یقیناً پھر وہ ساری زندگی اس دعا کو پڑھتا رہے گا، یقیناً وہ ساری زندگی اس دعا سے فائدہ اٹھاتا رہے گا اور تمام فکروں سے نجات پا لے گا، یعنی اس سے تمام حاجات پوری اور تمام مشکلات حل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور دوسری روایات میں یہ ہے کہ جو شخص جمعے کے دن صبح کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ پڑھے گا اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرین، کیا خوبصورت دعا! ایک آپ 2 طریقوں سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ صبح شام پڑھیں گے تو رب آپ کے کام کا ضامن ہو جائے گا، آپ کا کفیل ہو جائے گا۔ اور اگر جو شخص صبح کی نماز سے پہلے اول آخر درود ابراہیمی پڑھتے وقت اس کو 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو یقیناً کیا بات ہے کہ اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ مختلف روایات میں ہمیں 2 چیزیں اس کلمات کے بارے میں ملتی ہیں جو انشاءاللہ میں آپ کی نظر پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ کلمات یہ ہیں: جو شخص حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ کلمات ادا کرتا ہے صبح شام، جو 7 مرتبہ یہ کلمات ادا کرتا ہے، رب اس کے کاموں کا ضامن ہو جاتا ہے، اس کا کفیل بن جاتا ہے اور تمام فکروں سے اس شخص کو نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو شخص 3 مرتبہ صبح کی نماز سے پہلے ان کلمات کو پڑھتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ناظرین، بہت خوبصورت پیغام جو ہم نے کوشش کی، میری فکر سکون کی ٹیم نے میرے ساتھ مل کر اس پر کام کیا۔ ہم یہ تمام چیزیں اکٹھے ٹیم ورک کر کے آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، آپ کے فکری، ذہنی اور ظاہری اور باطنی سکون کے لیے لے کر آتے ہیں، تاکہ ہم آپ کی کے لیے آسانی کے لیے فلاح کے لیے کام کر سکیں۔ انشاءاللہ جن لوگوں نے ہمیں قرآن کے استخارے کے لیے بہت سے میسیج کر رکھے ہیں، بہت سے واٹس ایپ کے ذریعے پیغامات دے رکھے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو بذریعہ تصویر
कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आपके इस्तिखारों का जवाब दे और आपको वजाहत भी करे, ना सिर्फ एक वॉइस में इंशाल्लाह। जितना हो सकेगा हम आपको कुरान के इस्तिखारे के ज़रिए, जब से हमने उस वीडियो को अपलोड किया है, यकीनन पूरे पाकिस्तान से ना सिर्फ पूरी दुनिया से हमें उसके पैगामात मैसर हो रहे हैं, मसूल हो रहे हैं। इंशाल्लाह हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं और मुसलसल जब जब हमारे पास वक्त दरकार होता है, हम इस्तिखारा करके आपके पैगामात को आपकी इस्लाह के लिए, आपके लिए ख़ास रास्ता तलाश करते हुए आप तक उन तमाम पैगामात को पहुँचा रहे हैं इंशाल्लाह। यकीनन पाकिस्तान में बहुत से ऐसे इदारे जो अच्छी राह के लिए, अच्छे कामों के लिए, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह फ़िक्र सुकून भी उन्हीं चैनलों में से, उन्हीं प्लेटफॉर्म में से एक सर फहरिस्त चैनल खड़ा है। मुझे बहुत से लोगों ने इसके लिए बराह रास्त फ़ोन करके मुबारकबाद पेश की कि यार आपका जो चैनल बहुत कम अरसे में इतनी स्पीड से और बहुत तेज़ी के साथ आज चैनल की उन फहरिस्त में आकर खड़ा हो गया है इस्लामिक चैनल्स की, जो कि लोगों के लिए, फलाह के लिए और दीगर मसाइल के ऊपर बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। और अल्लाह ताला आपके चैनल को तरक्की अता फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दर्जात में बुलंदी अता फरमाए जो हमारे लिए भी ऐसी सोच रखते हैं। अल्लाह ताला हम सब के वालिदैन की मग़फ़िरत अता फरमाए जिनके दुनिया से वालिदैन रुखसत हो चुके हैं, और हमें बिलख़ुसूस जिनके वालिदैन जिंदा है, अपने नबी के फरमान के मुताबिक अपनी ज़बानों को उनके आगे खामोश और बंद रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मौला इतना रिज़्क़ अता फरमा कि हम अपने माँ बाप की खिदमत कर सके, उनके मुँह से कही हुई हर चीज़ को पूरा कर सके। मौला हम पे ख़ास और ख़ुसूसी रहमत अता फरमा। इजाज़त दीजिए अपने भाई अज़हर इकबाल शाबरी को और फ़िक्र सुकून की टीम को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।